اب لوگ کیا پڑھتے ہیں ان دونوں کو؟ ہایا زیر ہی ہایا زیر ہی، غلط ہے یہ کیا ہے؟ ہایا زیر ہی، اور یہ کیا ہے؟ ہایا زیر ہی، یہ فرق ہے ان میں۔ تا کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر کے جو ہمارے دو دانت ہیں ان کی جڑ میں لگاؤ تو تا نکل جائے گا، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے وقت منہ ہمارا بھاری ہو جاتا ہے، منہ میں بھاری پن ہو جاتا ہے، تبھی یہ ادا ہوتا ہے۔ صاد جو ہے وہ سختی کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے۔ صاد کو پڑھتے وقت آواز ہماری سخت ہو جاتی ہے، سیٹی کی طرح تیز آواز ہو جاتی ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے جزم والی را کو کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا تھا الف کو کیسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی الف مدہ کب ہوتا ہے، اسی طریقے سے یا کے بارے میں ہم پڑھیں گے یا مدہ کب ہوتا ہے یا کب کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ نے الف مدہ کو کیسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے یعنی الف کو کیسے کھینچتے ہیں اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے، اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، تبھی آپ کے پوری بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ یا کے اوپر یہاں پہ جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا یہاں پر کھینچ کر پڑھی جائے گی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہاں پر اسے حمزہ کیوں پڑھا، اس کے بارے میں نے آپ کو سبق نمبر 3 میں پڑھا دیا ہے، الف کو حمزہ کیوں پڑھا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنا آپ کے لیے لازمی ہے، تبھی آپ اچھی طریقے سے سمجھ پاؤ گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف یا واو، ان تینوں کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ تو الف مدہ کو ہم نے جان لیا ہے، اب ہم یہاں پر یا مدہ کو پڑھیں گے۔ مدہ بولتے ہیں کھینچنے کو۔ آپ پچھلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، میں نے وہاں پر بتایا مدہ کیا ہوتا ہے۔ حمزہ یا زیر ای، یا کے اوپر جزم ہونا ضروری ہے اور یا سے جو پہلا حرف ہے اس کے نیچے زیر کا ہونا ضروری ہے، تبھی یا کھنچے گا۔ اب آپ ان سارے حرفوں کو دیکھیں، یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے، تبھی یا کھنچ رہا ہے، ورنہ یا نہیں کھنچے گا۔ مجھے امید ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے اب ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، دیکھیے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے با کے نیچے تو یا کھنچ جائے گا۔ تا یا زیر تی، کھنچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے۔ تا کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر کے جو ہمارے دو دانت ہیں ان کی جڑ میں لگاؤ تو تا نکل جائے گا، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سا یا زیر سی، سا کو نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہوتا ہے، اگر ہم سختی کے ساتھ میں پڑھیں گے سا جو ہے سین بن جائے گا۔ اور سا کیسے نکلتا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر والے جو ہمارے دو دانت ہیں ان کے نیچے لگاؤ زبان کی نوک کو تو سا نکل جائے گا۔ جیم یا زیر جی، جیم کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کا بیچ اوپر والے تالو پر لگا دو، چپکا دو تو جیم نکل جائے گا، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ح یا زیر حی، اب بعض لوگ اسے کیا پڑھتے ہیں؟ ہا یا زیر ہی، غلط ہے یہ، ٹھیک کیا ہے؟ ح یا زیر حی۔ سبق نمبر 1 کو آپ ضرور دیکھیں، وہاں پر میں نے اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے ہا کیسے نکلتا ہے۔ خا یا زیر خی، اب بعض لوگ اسے کیا پڑھ دیتے ہیں؟ کھا، کھا نہیں ہوتا، خا ہوتا ہے۔ دال یا زیر دی، دال یا زیر ری، دیکھیں یا سے پہلے والا حرف دال ہے، اس کے نیچے زیر ہے تو یا کھنچ کر کے پڑھا جائے گا، اور ساتھ میں جزم کا لگنا ضروری ہے یا کے ساتھ میں، تبھی یا کھنچے گا ورنہ یا نہیں کھنچ سکتا۔ را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی،
شین کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کا بیچ جو ہے ہمیں تالو پر لگانا ہوتا ہے، چپکانا ہوتا ہے تو شین نکل جاتا ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیا، کس حرف کو کہاں پر کھینچنا ہے اور کتنا کھینچنا ہے، تو آپ قرآن کریم کو کبھی بھی غلط نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے آپ کو ان حرفوں کو نکالنا سیکھنا ہوگا۔ سبق نمبر 1 سبق نمبر 2 کو دیکھیں، وہاں میں نے اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے ان حرفوں کو کیسے نکالنا ہے۔ صاد یا زیر صی، صاد جو ہے وہ سختی کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے۔ صاد کو پڑھتے وقت آواز ہماری سخت ہو جاتی ہے، سیٹی کی طرح تیز آواز ہو جاتی ہے۔ ضاد یا زیر ضی، ضاد کیسے نکلتا ہے؟ زبان کی جو ہماری کروٹیں ہوتی ہیں دونوں طرف کے، یعنی اس کے جو کنارے ہوتے ہیں، اوپر کی جو ہماری ڈاڑیں ہیں دونوں طرف کی، تو زبان کے کناروں کو وہاں پر لگاؤ تو ضاد نکل جائے گا۔ تو یا زیر طی، اب بعض لوگ اسے کیا پڑھتے ہیں؟ تا یا زیر تی۔ دیکھیں تا یا زیر تی اور تا یا زیر تی، یہ حرف الگ ہے اور یہ حرف الگ ہے، کتنا فرق ہے دونوں میں؟ تو یہ موٹا پڑھا جائے گا اور یہ باریک پڑھا جائے گا۔ یہ پڑھا جائے گا تا یا زیر تی اور یہ تو یا زیر طی۔ جب ان کی بناوٹ الگ ہے اسی طریقے سے ان کی آواز بھی الگ ہوگی۔ و یا زیر وی، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے وقت منہ ہمارا بھاری ہو جاتا ہے، منہ میں بھاری پن ہو جاتا ہے، تبھی یہ ادا ہوتا ہے۔ عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی۔ اب دیکھیں ہا یا زیر ہی اور ہا یا زیر ہی، ان دونوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ جب حرفوں کی بناوٹ ایک جیسی نہیں ہے تو ان کو پڑھنے میں بھی کچھ فرق ہوگا نا۔ اب لوگ کیا پڑھتے ہیں ان دونوں کو؟ ہا یا زیر ہی، ہا یا زیر ہی، غلط ہے یہ کیا ہے؟ ہا یا زیر ہی، اور یہ کیا ہے؟ ہا یا زیر ہی، یہ فرق ہے ان میں۔ حمزہ یا زیر ای، یا زیر ای، اوپر جو ہم نے حرف پڑھے ہیں اب نیچے وہ حرف مل کر آئیں گے، 3-4 حرف ایک ساتھ مل کر آئیں گے۔ پہلے ہم انہیں روانگی سے پڑھتے ہیں۔ دینی، جتنا دی کھینچے گا اتنا ہی نی کھینچے گا، کیونکہ دونوں میں یا مدہ ہو رہا ہے، دونوں میں یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے نون بھی کھینچے گا اور دال بھی کھینچے گا۔ فی ہی، دیکھیے یا سے پہلے زیر آ گیا تو فا کھینچے گا، اور ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کھینچتا نہیں ہے، سبق نمبر 3 میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ ارینی، نون کھنچ جائے گا یہاں پر کیونکہ یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ دیکھیے یہ تو ہے نون اور یہ ہے یا، اب یا سے پہلا حرف کیا آ گیا یہاں پر؟ نون، اس کے نیچے زیر ہے تو یہ کھینچے گا، اور یا کے اوپر جزم ہے تبھی کھینچے گا، جزم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کتابی، جتنا تا کھینچے گا اتنا ہی با کھینچے گا۔ تا کے بارے میں کل کے سبق میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ اجیب، یواری، مفاتیح، جتنا فا کھینچے گا اتنا ہی تا کھینچے گا، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ رازقین، عبادی، عذابی، تماثیل، مقادیر۔ دیکھیے جب قاف کے ساتھ میں الف آتا ہے تو قاف بھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور الف بھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اخیہ، بنیہ۔ دوستو اب ہم ان کی ہجے کرتے ہیں۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، اس طریقے سے ملاتے ہیں ہم۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا،
کتاب، با یا زیر بی، کتابی، حمزہ پیش او، دیکھیے پیش آیا، پیش جلدی پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ جیم یا زیر جی، او جی، با پیش بو، او جی بو، پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ یا پیش یو، واو الف زبر وا، دیکھیے الف سے پہلے واو کے اوپر زبر آ گیا تو واو یہاں پر اب کھینچے گا۔ یو وا، را یا زیر ری، یو واری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، دیکھیے الف سے پہلے فا کے اوپر زبر آیا تو یہاں پر کیا ہوگا، الف مدہ، اب یہاں پر یہ کھنچ کر پڑھا جائے گا۔ تا یا زیر تی، مفاتی، تی کی آواز کیوں کھنچے گی؟ کیونکہ یا سے پہلا حرف تا ہے، اس کے نیچے زیر ہے تو تا کھنچے گا، اور ساتھ میں کیا ہے، جزم بھی۔ ح پیش حو، مفاتیح، رازقین، اب بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں، را کو زیادہ کھینچ دیا، کاف کو کم کھینچ دیا، یہ غلط ہے، جتنا یہاں پر را کھینچے گا اتنا ہی قاف کھینچے گا۔ عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی۔ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھے ہوئے ہیں تو آپ غور دیں، جہاں بھی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو اسے کھینچ کر پڑھیں، اور جہاں یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے تو وہاں بھی آپ کھینچ کر پڑھیں۔ اگر آپ اس طریقے سے پڑھو گے تو آپ کی قرآن کریم میں یہ جو غلطی ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر ثی، تماثی، لام پیش لو، تماثیل، میم زبر ما، قوف الف زبر قو، مقو، دال یا زیر جی، مقادی، را پیش رو، مقادیر، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنیہ۔ دوستو آپ اس سبق کو بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، جتنی آپ پریکٹس کرو گے انشاءاللہ آپ سے اتنا ہی زیادہ اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے گا۔ دوستو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ میں شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں کو جان لیں۔